اچھا، چیپٹر نیم ہے کلاسیکل نظریہ مکمل روزگار۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کلاسیکل مکتبِ فکر ہم کن کو کہتے ہیں، کہ جو ایڈم سمتھ تھا اسے ہم کہتے ہیں کلاسیکل مکتبِ فکر، ٹھیک ہے، اور جو اس کی ٹیم ہے نا وہ ساری اسی میں ہی آتی ہے۔ اگر ایڈم سمتھ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا اس کی ٹیم میں سے کسی بھی ممبر کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ سارے کلاسیکل مکتبِ فکر میں ہی آئیں گے۔ اور اگر یہ کلاسیکل مکتبِ فکر ہے نا تو ان میں کہیں نہ کہیں دولت کا ذکر، زر، پیسے کا ذکر ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جو ہماری پیچھے بیک پہ جو سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ جو زر سے پہلے کا سسٹم ہے وہ بھی انہی کے ہی انڈر آتا ہے، اور انہوں نے اس پہ بھی بحث کی ہے، اور اس کے بعد جب زر آ گیا تو انٹروڈیوس ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہی بحث کی ہے۔ تو ادھر ہمارے کلاسیکل نظریہ روزگار کا جو تعارف ہے اس میں یہ دیکھیں، ایڈم سمتھ، ریکارڈو، مالتھس، جے ایس میل، پیگو، مارشل اور جے بی سے وغیرہ کلاسیکل ماہرین معاشیات کہلاتے ہیں۔ یہ سارے ماہرین معاشیات کیا کہلاتے ہیں؟ کلاسیکل ماہرین۔ انہیں کلاسیکل ماہرین بھی کہہ سکتے ہیں اور کلاسیکل مکتبِ فکر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ماہرین میں سے جو ہے وہ ہر ایک نے الگ الگ اپنا ویو دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے کہ جیسے اب ہم کسی سے بھی کوئی پوچھے نا، اب اگر میں ہی کوئی آپ سے ٹاپک پوچھ لوں تو آپ میں سے ہر ایک نے الگ الگ اپنا ویو دینا ہے۔ اگر کہا جائے نا کہ اپنا ویو دیں تو سب کا الگ الگ ہوگا، اس لیے جو انہوں نے بھی اپنے الگ الگ ویوز دیے۔ اب جو سب سے فرسٹ تھے انہوں نے کہا کہ کسی معیشت میں ہر وقت اور ہمیشہ مکمل روزگار کے حالات رہتے ہیں۔ بھی معیشت میں ہر ٹائم روزگار رہتا ہے، بھی ایسا نہیں ہوتا بھی بے روزگاری ہی رہے، بھی اگر کوئی پرسن ہے تو ہمیشہ وہ بے روزگار ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہے نا تو کوئی نہ کوئی سے جاب ضرور مل جائے گی، اگر بڑی نہیں تو چھوٹی مل جائے گی، اگر گورنمنٹ کی نہیں تو پرائیویٹ مل جائے گی، اور اگر ویسے کوئی ان پڑھ ہے اسے بھی کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی، وہ بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ روزگار نہیں مل رہا ہے یہ وہ، لیکن ہمیں روزگار اپنے حصے کا مل ہی رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت معیشت میں روزگار پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہر عمل پیدائش جیسے محنت اور سرمایہ وغیرہ پوری طرح استعمال میں آ جاتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہر شخص کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق روزگار ملتا ہے۔ اب جس کی جتنی صلاحیت ہے، جتنی قابلیت ہے، اسے اس کے مطابق روزگار ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہم میں ابلٹی نہیں ہے کسی بڑی سیٹ کو اچیو کرنے کی اور ہم کہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا، بھی ہمیں یہ چھوٹی جاب ملی ہے، ہمیں بڑی نہیں ملی، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں ہماری کیپیسٹی کے مطابق جاب مل رہی ہوتی ہے اور ہمیں اتنا ہی روزگار مل رہا ہوتا ہے جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے یا قابلیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ماہر معاشیات اس نے بتایا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اور کبھی بھی غیر خود اختیاری کی نوعیت کی بے روزگاری پیدا نہیں ہوتی، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص روزگار چاہتا ہو اور اسے روزگار نہ ملے، بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص روزگار چاہے اور اسے روزگار نہ ملے۔ میں ہر وقت ہمیشہ مکمل روزگار کے حالات رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی روزگار مل ہی جاتا ہے اور ان کی قابلیت کے مطابق، ٹھیک ہے، روزگار ان کو ملتا ہے۔ اب جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کلاسیکل ماہرین کے مطابق حکومت کو معاشی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بھی جو معاشی معاملات ہیں نا ان میں حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں وہ آزاد معاشی نظام، منڈیاتی نظام، قیمتوں کی مکانیت کے نظام یا عدم استحکام کے نظام پر یقین رکھتے تھے، بلیو رکھتے تھے کہ حکومت جو ہے نا اس میں کوئی عمل دخل نہ دے، ہماری آزاد معیشت ہو، اور ہم خود جو ہے نا جیسے مطلب کہ پہلے لوگ اپنا سسٹم چلائے ہوئے تھے، جیسے کہ بارٹر سسٹم، وہ ہم آگے پڑھیں گے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح لوگ اپنا نظام چلائیں، اپنا کام مینیج کریں، حکومت کا بیچ میں جو ہے وہ سسٹم نہ ہو، انوالومنٹ نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے یہ جو سے کا قانون ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی چیز بنی ہے نا تو اس کی طلب اور رسد نہ ہو، مطلب چیز بن گئی تو وہ رسد ہے، ہم نے کیونکہ مارکیٹ میں بھی تو لے کے جانی ہے نا، تو یہ رسد ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی مارکیٹ میں چیز بھیج دیں اور وہ بالکل ہی سیل نہ ہو،
اور نہیں تو کم ریٹ پہ سیل ہو جائے گی. مطلب کہ جو رسد ہے وہ اپنی طلب خود بنا لیتی ہے اور طلب اپنی رسد خود بنا لیتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں. یہ سے کا قانون تھا. اس کے بعد کلاسیکل نظریہ مکمل روزگار کے مفروضات تھے. مفروضات میں نا بالکل ٹروتھ بات نہیں ہوتی. مفروضات میں فرض کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو تب کیا ہوگا. ٹھیک ہے کہ وہ معیشت میں ایسے حالات ہونے چاہیے. پھر آگے جا کے ان مفروضات پہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ایسے حالات اگر ہوں تو یہ والی سچویشن کریٹ ہوگی. تو پہلا مفروضہ ہے اشیاء اور محنت کی منڈیوں میں مکمل مقابلہ پایا جاتا ہے. اب یہ فیکٹ ہے کہ اشیاء اور جو ہے ان کی محنت کی مکمل منڈیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جب منڈیوں میں چیزیں لائی جاتی ہیں نا تو وہاں پہ سارے ہی ایک جیسی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک جیسی ہی پرائسز ہوتی ہیں. آپ کبھی جائیں نا منڈی میں، سبزی منڈی میں، یہ مین ایگزامپل ہے، تو بہت سارے لوگوں کے پاس ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں. سبزی ہی ہوتی ہیں نا سب کے پاس یا فروٹس وغیرہ، تو قیمتیں بھی سیم ہوتی ہیں اور چیز بھی سیم ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ جو کسٹمر کو جس کی چیز پسند آ جائے. پھر آگے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ یہ بھی کرتے ہیں، ایک دن کی چیز اگر سیل نہیں ہوئی تو وہ دوسرے دن بھی رکھ لی، تو کسٹمر پھر وہ دیکھ کے آگے بائی کر لیتا ہے. لیکن منڈی میں مکمل مقابلہ کے حالات چل رہے ہوتے ہیں. مکمل مقابلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سبھی مل کے سیل کر رہے ہوں، الگ الگ، مطلب ان کے پاس وہ کوانٹیٹیز ہوں. اس کے بعد معیشت میں عدم مداخلت کا نظام پایا جاتا ہے، لہذا حکومت کی مداخلت نہ ہونے کے برابر ہے. نتیجے کے طور پر معیشت میں تمام معاشی فیصلے طلب اور رسد کی بنیاد پر ہوں. جی اٹھا لیں. اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت میں عدم مداخلت ہو، یعنی کہ حکومت کی انوالومنٹ بیچ میں نہ ہو. طلب اور رسد سے خود ہی سارے سسٹم جو ہے وہ مینیج ہوتے رہے. بھی جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے وہ آگے مارکیٹ میں پیش کریں گے، اس کی طلب کو دیکھ کے قیمت فکس کر لی جائے. اور مارکر ہے ہم میں سے کسی کے پاس؟ اور قیمت بھی تب فکس ہوتی ہے. اب طلب کا میں نے آپ کو کل خط بتایا تھا کہ وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا منفی جھکاؤ ہوتا ہے. اور رسد کا مثبت، مطلب کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. اور جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں نا، وہاں پہ اس کی قیمت فکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ ہوتی ہے پرائسز اور اس سائڈ پہ ہوتی ہے کوانٹٹی. اب جہاں پہ یہ دونوں طلب اور رسد کا خط آپس میں ایک دوسرے کو کراس کرے گا نا، تو اس سائڈ پہ جو بھی قیمت ہوگی نا وہ فکس کر لی جائے گی، اور نیچے جو کوانٹٹی ہوگی وہ بھی فکس کر لی جائے گی کہ اتنی کوانٹٹی اتنے میں سیل کی جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ لگی؟ اچھا، اس کے بعد ہے تمام معاشی متغیرات جیسے اجرتیں، قیمتیں، شرح سود اور منافع وغیرہ لچکدار ہے. لچکداری کا مطلب کہ ان میں چینجنگز وغیرہ ہوتی رہیں. ایک ایسی بند معیشت جہاں بیرونی تجارت نہیں ہوتی. بھی ایک ایسی معیشت بھی ہونی چاہیے بھی جہاں پہ عدم مداخلت ہو، بھی کوئی بیرونی تجارت نہ ہو. عرصہ قلیل کا ماڈل ہے، مطلب اس میں یہ کہہ رہے ہیں بند معیشت کے اپنے ملک میں وہ چیزیں یوز ہوں، باہر نہ جائیں اور نہ ہی ادھر سے آئیں. اور ایک بات ہے کہ اگر ہم باہر، ہر چیز کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، کہ اگر ہم باہر سے چیز منگوائیں گے نا تو اپنے ملک کے لوگ جو ہے نا اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، مطلب خود بنانے پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے. وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں بنی بنائی جب چیز مل رہی ہے تو ہم نے خود کیوں محنت کرنی ہے. وہ پھر خود نہیں بناتے، وہ باہر سے لے لیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں مہنگی بھی پڑتی ہے. ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ خود بنائیں، ایک دفعہ مہنگی بنے گی، صحیح نہیں بنے گی، دوسری تیسری دفعہ تو وہ ٹھیک بن جائے گی. تو اس طرح ہمیں ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہونا پڑتا. اور اگر ہم وہاں سے لیں تو پھر ہمیں ان پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، مطلب کہ ان کی خوشامد کرنی پڑتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہمارے حالات اچھے ہوں گے تبھی وہ ہمارے ساتھ تجارت کریں گے، حالات اچھے نہیں ہوں گے تو تجارت نہیں ہوگی.
نیکسٹ